بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے میکنگ آف پاکستان چیپٹر سے علی گڑھ موومنٹ. علی گڑھ موومنٹ سے پہلے ہم اس چیپٹر میں جو ہم نے جو ایک ریویو کرتے ہیں علی گڑھ موومنٹ. اس سے پہلے ہم نے 3 موومنٹ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے میکنگ آف پاکستان. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے علی گڑھ موومنٹ، جو کہ چیپٹر میکنگ آف پاکستان سے ہے. اس موومنٹ کو ڈسکرائب یا ایکسپلین کرنے سے پہلے، ڈیٹیل میں جانے سے پہلے، ہم نے یہ پڑھا تھا پریویس. اگر ہم ایک کوئک ریویو کرتے ہیں، ایک کوئک ریکیپ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے 3 موومنٹ ڈسکس کر لیے، جس میں نمبر 1 حضرت شاہ ولی اللہ کی موومنٹ تھی، جس میں حضرت شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کے لیے جو اسٹرگل کی. اوبیسلی ان کی جو ان اسلامک جو پریکٹسز شروع ہو گئی تھی مسلمانوں میں ڈیو ٹو مکس اپ آف ہندو سوسائٹی کی وجہ سے، سر سید شاہ ولی اللہ کی کوشش تھی کہ اس کو ختم کیا جائے مسلمانوں میں سے. جبکہ وہ مکہ حج کے لیے بھی گئے اور وہاں سے واپس بھی آئے ہائر ایجوکیشن کے لیے. اور لیکن جب انہوں نے بہت ساری جو اسلامک ایک مدرسہ جو ان کے فادر کا تھا، اس کے ہیڈ شیخ بھی تھے، انہوں نے بہت ساری بکس لکھی اور کچھ ایسی بکس بھی لکھی جس سے مسلمانوں کا جو امیج اوپر ہو. امیج کو بڑھانے کے لیے انہوں نے اسٹرگل کی کہ وہ جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی، اس کے بارے میں بھی انہوں نے کوششیں کی. یہ شاہ ولی اللہ کی موومنٹ تھی. اس کے بعد ہم نے پڑھا سید احمد شہید یا تحریک مجاہدین. سید احمد شہید بھی آبویسلی مسلمانوں کے لیے اسٹرگل کی. انہوں نے بھی سب سے پہلے جو کوشش کی وہ مسلمانوں میں سے جو ان اسلامک جو تھی، ان سب چیز ان اسلامک جو پریکٹسز تھیں اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے اویئرنیس مسلمانوں میں جو وہ شروع کیا. اور مسلمانوں میں فیتھ جو یونیسٹی آف اللہ تھی، اس کو جو ہے وہ اویئر مسلمانوں میں اس کے لیے اسٹرگل کی اور کوششیں کی. اویئرنیس پوری ایک پروگرام کیا مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے لیے. اس کے علاوہ انہوں نے جو مسلمانوں کی جو ایک ان کی جو اسٹرگل کا سب سے جو ہائی موٹیو تھا، جس کی وجہ سے سید احمد شہید کو بڑا نام سے جانا جاتا ہے، وہ ہے ان کی آرم اسٹرگل. ان کا ایک موٹیو یہ بھی تھا، آبجیکٹو تھا کہ سب کانٹیننٹ میں یا انڈیا میں ایک اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش کی جائے، جہاں پہ تمام رولز اور ریگولیشن اسلامک لا کو فالو کیا جائے، امپوز کیا جائے. یہ ان کا مین موٹیو تھا. اسی لیے انہوں نے آرم اسٹرگل شروع کی. اور آرم اسٹرگل میں جو اس وقت جو ایک میجورٹی مسلمانوں کی تھی، پنجاب ہے اور KPK ہے، کشمیر ہے، اور لیکن یہاں پہ سکھوں کی جو تھی رول سکھ کر رہے تھے، گورنمنٹ میں تھے، پاور میں تھے. تو ان کے خلاف سب سے پہلے انہوں نے جہاد شروع کیا. بہت ساری سکسیس بھی ملی، بٹ سم کانسپریسیز کی وجہ سے ان کو آخر میں ایک ڈیفیٹ ہوئی اور اس جنگ میں وہ بیٹل میں وہ شہید ہو گئے. تو یہ انہوں نے دونوں سائڈ سے، اور جو مینرز اور جو مسلمانوں کی جو ان اسلامک پریکٹسز تھی اس کو ختم کرنے کے لیے، اور آرم اسٹرگل ایک مسلم اسٹیٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے شروع کی. اس کے بعد جب ہم نے تیسری ایک ریوائولسٹ موومنٹ کو پڑھا، وہ ریوائولسٹ موومنٹ تھی فرائضی موومنٹ. فرائضی موومنٹ جو شروع کی وہ تھی حاجی شریعت اللہ، جو بنگال میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے بھی بالکل انیشیل ایجوکیشن کے بعد
सऊदी मक्का चले गए, 20 साल वहाँ रहे, एजुकेशन हायर एजुकेशन हासिल की, और वो जब वापस आए तो वो यहाँ के मुसलमानों को जो बिल्कुल एक अन इस्लामिक लगता नहीं था कि वो मुसलमान हैं, उनकी जो बहुत ज़्यादा एक जो मुसलमानों की अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस बिल्कुल मिक्सअप हो गई थी, उसके लिए उन्होंने बहुत ही हाई लेवल पे कोशिश की। और मुसलमानों के लिए उन्होंने ये एक नई चीज भी की कि बंगाल के मुसलमान जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत ही पुअर थे, बहुत ही मिजरेबल कंडीशन थी मुसलमानों की, उसके लिए भी उन्होंने स्ट्रगल किया। और मुसलमान जो कि लैंड लॉर्ड ओनर थे, बट वो हिंदू जो पावरफुल हिंदू थे उनके रहमो करम पे थे, उनसे वो ज्यादा जो चाहते थे करवाते थे, और उनके जो बेसिकली टेनेंट मुसलमान थे बट वो उसको ओन नहीं करते थे, और बहुत ही उनके साथ, क्योंकि हिंदुओं के साथ ब्रिटिशर भी मिले हुए थे, तो ये उनकी इस साइड पे भी सैयद हाजी शरीयतुल्लाह ने स्ट्रगल की मुसलमानों को जो उनके राइट दिलाने के लिए, और जो लीगल राइट थे कि जो लीगल और इक्वल राइट हिंदू और मुसलमानों के लिए थे, उसके लिए भी उन्होंने बहुत कोशिश की। अब हम लास्ट जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, अलीगढ़ मूवमेंट, इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट और रेवोल्यूशनरी जो मूवमेंट थी वो अलीगढ़ मूवमेंट थी, जो किससे मंसूब है, एक बहुत ही जबरदस्त विजनरी पर्सनालिटी सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान कौन थे? सर सैयद अहमद खान का अगर हम थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री हम देखते हैं, बायोग्राफी देखते हैं, सर सैयद अहमद खान दिल्ली में पैदा हुए, और उनके जो फादर थे वो मुगल गवर्नमेंट में जो थे वो एडवाइजर और मिनिस्टर के लेवल पे होते थे। इसी तरह इनके फोर फादर थे, वो भी मुगल जो गवर्नमेंट थी, मुगल रूलर थे, उसमें मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स के तौर पे काम करते थे। यानी एक बहुत ही एक नोबल जो थी उनकी जो थी एक फैमिली थी, और बहुत ही एजुकेटेड और नोबल फैमिली थी सर सैयद अहमद खान की। सर सैयद अहमद खान की जो पर्सनालिटी थी, उन्होंने ये सोचा कि सिर्फ जो है बेसिकली वो मजहब से और जो न्यू एजुकेशन है उससे दोनों से उनको बहुत ही दोनों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने दोनों किस्म की जो है एजुकेशन हासिल की। जब उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली तो वो मुगल एम्परर के पास गए, और जो है वो मुगल एम्परर ने उनको कहा कि जी वो आ जाए हमारे मिनिस्टर, जैसे आपके फोर फादर और फैमिलीज हमारे जो दरबार में मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स के तौर पे काम करते रहे, तो आप भी आ जाएं। बट सर सैयद अहमद खान ने उनकी इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि सर सैयद मुगल एम्परर अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है और किसी वक्त भी वो कोलैप्स कर सकती है। तो उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने डिसाइड किया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करेंगे। लिहाजा वो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो एक क्लर्क की हैसियत से उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और बहुत तेज उन्होंने तरक्की और प्रमोशंस लिए। बेसिकली जो थे वो ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत लॉयल जो लोग थे उनमें शुमार किए जाते थे, बेइंतहा लॉयल लोग थे, लॉयलिटी उनमें बहुत ज़्यादा थी। तो वो बहुत ही उनको रिस्पेक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग देखते थे और बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे उनकी इस लॉयलिटी की जो क्वालिटी थी, इस वजह से। अच्छा, जब वो यहाँ सबसे और प्रमोशन होता रहा और वो असिस्टेंट जो जज है जुडिशरी तक वो पहुंच गए प्रमोशन लेते हुए। जज के जो वो ओहदे पे हैं वहां तक उन्होंने प्रमोशन ले लिया, और एक बहुत ही हाई पोस्ट थी। लेकिन मीन टाइम जब वो इस पोजीशन पे काम कर रहे थे तो 1857 का रिवॉल्ट हो गया। ठीक है, यानी ब्रिटिश ने जो रिवॉल्ट हुआ 1857 का रिवॉल्ट है, ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। 1857 के रिवॉल्ट
پہ جو ہے مغل ایمپرر جو ختم ہو گئی اور ٹوٹل جو تھا انڈیا پہ برٹش راج جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. اور ایک صرف دہلی تک تو ویسے یہ مغل ایمپرر تھی بٹ ایک نام کی مسلم گورنمنٹ تھی مسلمانوں کی, لیکن وہ 1857 کے بعد ختم ہو گئی اور اس ریوولٹ کا تمام تر جو رسپانسبلٹی تھی وہ مسلمانوں پہ آ گئی. حالانکہ وہ تمام جو ریوولٹ تھا جس میں جو لوگ تھے اس میں ہندو, مسلمان اور دیگر جو ڈفرنٹ لوگ تھے, اس میں جو اسٹیٹ تھی, ان سب نے برٹش گورنمنٹ کے اگینسٹ میں فائٹ کی تھی. بٹ جب وہ ریکیپچر ہوا دہلی اور برٹش گورنمنٹ پھر سے دوبارہ سے کنٹرول سنبھال لیا دہلی کا, تو وہ تمام جو وہ ملبہ تھا وہ مسلمانوں پہ آ کے گرا اور بہت ہی بری کنڈیشن مسلمانوں کی, کہ مسلمانوں سے تمام زمینیں چھین لی گئیں, ان کو سزائیں دی گئیں, بہت ہی بری کنڈیشن مسلمانوں پہ ہو گیا اور مسلمانوں کو ایک طرح سے جو کہتے ہیں ڈس لائل برٹش گورنمنٹ کا سمجھنے لگے. حالانکہ یہ ڈس لائلٹی سب نے دکھائی تھی. یہ بات سر سید احمد خان تھے. سر سید احمد خان نے برٹش گورنمنٹ کو وہاں سے ریزائن کیا, بٹ برٹش گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے انہوں نے 1859 میں ایک رپورٹ یا ایک ریسرچ پیپر لکھا, جس کا جو ریسرچ پیپر کا نام تھا کازز آف ریوولٹ. ریوولٹ کے کازز کیا تھے, اس میں انہوں نے یہ ساری باتیں لکھی کہ صرف مسلمان اس ریوولٹ میں انوالو نہیں تھے, ڈفرنٹ جو لوگ تھے یا اسٹیٹ تھی وہ لوگ بھی انوالو تھے, تو ان سب کو بھی سزا دی جائے, صرف مسلمانوں سے کیوں اس طرح کا برتاؤ یا رکھا جا رہا ہے, اور آپ اس پہ کنسیڈر کریں اور مسلمانوں کے ساتھ جو آپ نے اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھا ہوا ہے بہت ہی برا, وہ ایسا نہ کریں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اسی ریسرچ پیپر میں برٹش گورنمنٹ کو کچھ ایڈوائسز کی جیسے میں نے بتائی, اور ساتھ ہی ساتھ وہ مسلمانوں کو بھی برٹش گورنمنٹ کو یہ ایڈوائز بھی کی کہ ان کے جو علاقے ان کو جابز دی جائیں, ان کے جو مسلمانوں کے علاقے وہاں پہ جو بیسک جو یوٹیلیٹیز کی جو فیسلٹیز دینی تھی اس کو دی جائے, جیسے ہوا کرتی تھی اس زمانے میں میونسپلٹیز کی جو تھی وہ دی جائے, اور جو ان کی جو زمین جو گورنمنٹ نے لے لی تھی جسٹ بیکاز آف ریوولٹ وہ واپس کر دی جائیں. یہ ایڈوائسز تھی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو بھی ایڈوائز کی کہ اب آپ اس ریئلٹی کو ایکسپٹ کر لیں کہ اب مسلمانوں کی گورنمنٹ انڈیا میں نہیں ہے, دے آر نو مور. جب یہ بات ایکسپٹ ہو جائے گی, کیونکہ مسلمان بہت ہی غصے میں تھے کہ وہ مسلمانوں کی گورنمنٹ ختم ہو گئی, مغل ایمپرر جو ایک سمبولک ہی تھا مسلمانوں کا تھا, ٹھیک ہے, وہ ختم ہو گئی, تو مسلمان بہت ہی غصے میں اور برٹش گورنمنٹ سے بہت اینگری تھے. بٹ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے آن دی ادر ہینڈ مسلمانوں کو بھی یہ کہا کہ اگر آپ برٹش گورنمنٹ نے اپنے حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں, صحیح رکھنا چاہتے ہیں, تو برٹش گورنمنٹ کے ساتھ اپنے اس ایٹیٹیوڈ کو ختم کریں, ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں, جو ان کے اسکول تھے اس میں جائیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ جابس لیں جو کہ صرف اس وقت ہندوؤں کو مل رہی تھی, آپ کو لوگوں کو بھی جاب ملے, تو آپ لازمی طور پہ ماڈرن ایجوکیشن, انگلش اور اس طرح کی ڈفرنٹ جو ماڈرن ایجوکیشن تھی وہ حاصل کریں. مسلمان شروع میں بہت ریلیکٹنٹ رہے, ان کی بات نہیں مانی, بٹ گریجولی وہ ان کی بات کو سمجھنے لگے. بہت ہی ہائی لیول کی انہوں نے اسٹرگل کی, اسپیشلی ایجوکیشن کے لیے. ان کو پتا تھا کہ مسلمان اس وقت ایجوکیشن وائز بہت ہی ویک ہیں, بہت زیادہ ویک ہیں, اور ہندو جو تھے وہ تمام وہ جو فیسلٹیز ایجوکیشن کی تھی وہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے وہ پوری لے رہے تھے اور ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے. جب مسلمان انہوں نے پھر اپنا ایک سب سے پہلے پور میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی اس کی بنیاد رکھی. اس کے بعد جو ہے وہ ایم اے او کالج تھا, وہاں سے اس کو شفٹ کیا اور علی گڑھ میں لے کے آئے.
تو 19 وہاں پہ وہ علی گڑھ یونیورسٹی پہلے اسکول بنا اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے وہ 1920 میں ڈکلیئر ہوئی. اس تمام اس مسلمانوں کے کالج، اس کے علاوہ جو سر سید احمد خان تھے، اس کے علاوہ سر سید احمد خان جو تھے وہ ہندو مسلم یونٹی کے بھی بڑے قائل تھے. ان کا یہ اپنا اسٹانس تھا کہ جب ہم اتنے 1000 سال تک ایک ساتھ رہے ہیں تو اب کیوں نہیں رہ سکتے. لہٰذا انہوں نے جب علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی اور علی گڑھ کالج شروع کیا تو وہاں پہ ہندوؤں کو بھی جاب دیں اور اچھی پوزیشنز پہ ایڈمنسٹریٹو لیول تک کی جاب دیں. لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں کے جو چونکہ ہندو اچھی پوسٹ پہ تھے اور وہ ایک ہارمنی کے لیے سر سید احمد خان نے ایسا کیا تھا، تو وہاں انہوں نے کوشش کی کہ تھا وہ شروع کیا جائے. اس پہ مسلمان ٹیچرز اور ہندوؤں کا جو تھا وہ ایک کلیش ہو گیا اور سر سید احمد خان نے اس دن تمام جو ہندو یا نان مسلم جو ٹیچرز یا ایڈمنسٹریٹر جو بھی پوسٹ تھی سب کو ختم کر دیا اور اس دن سے ڈیسائیڈ کیا کہ مسلمان اور ہندو اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. وہ ان کی جو سوچ میں فرق آ گیا ہے. اب کچھ بھی کر لیں کسی طریقے سے بھی مسلمان اور ہندو دو ڈفرنٹ ایک الگ جو ہیں وہ نیشن ہے اور وہ ایک نیشن. انہوں نے پہلی دفعہ مسلمانوں کے لیے ایک نیشن کا ورڈ یوز کیا اور ہندوستان یا انڈیا کے لیے جب آپ سب کانٹیننٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں اٹ مینس بہت ڈفرنٹ نیشن کا ایک کانٹیننٹ ہے، چھوٹا کانٹیننٹ ہے، ڈفرنٹ نیشن کا ڈفرنٹ کنٹری بن سکتی ہیں. اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ نیشن کا ورڈ یوز کیا. اٹ مینس کہ اب مسلمانوں کے لیے ایک الگ نیشن یا الگ کنٹری کی اسٹرگل شروع ہونے والی تھی. اور obviously سر سید احمد خان کی پوری جو بایوگرافی ہے اسٹرگل کو بتانے کا مقصد ہی ہے کہ ہمیں آگے جا کے فارمیشن آف مسلم لیگ بتانا ہے، کیونکہ انہی بیسس پہ انہی کی اسٹرگل کی بیسس پہ مسلم لیگ اسٹیبلش ہوئی 1906 میں. جب سر سید احمد خان نے علی گڑھ کا کوشش کر لی اور بہت ہی ایک اسٹرگل کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور وہ چلنے لگا تو بہت سارے مسلمانوں نے ان کا ساتھ بھی دیا اور تمام مسلمان پورے انڈیا سے وہاں پہ تعلیم یا ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آنے لگے. مسلمان سر سید احمد خان نے جو ایک اور کوشش کی کہ وہ پہلے چونکہ وہ مسلم اور ہندوؤں کی ہارمنی کے قائل تھے، اس لیے پہلی جو پولیٹیکل پارٹی کانگریس پارٹی بنائی گئی تاکہ وہ انڈیا کے جو لوگ ہیں اپنی جو پرابلمس یا جو بھی پولیٹیکل یا سوشل جس طرح کی پرابلمس ہیں وہ لارڈ جو اس زمانے میں ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا تھا اس تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد کی. لیکن وہاں دونوں ہندو اور مسلمان دونوں تھے. لیکن سر سید احمد خان نے اس وقت یہ فیل کیا کہ یہاں مسلمانوں کی کوئی سے نہیں ہے، ساری پوسٹ اور ساری بات جو ہے وہ ہندوؤں ہی کی مانی جاتی ہے، مسلمانوں کی کوئی بات نہیں مانی جاتی، کوئی بات سنتا نہیں. تو انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ تمام مسلمان کانگریس سے وڈرا کر دیں، نکل جائیں، کیونکہ یہاں تو مسلمانوں کی کوئی بات ہی نہیں مانی جاتی. لہذا یہ بات اور اپنے جو کالج میں ایک انسیڈنٹ ہوا اور مسلم کانگریس کے اندر جو یہ مسلمانوں کے ساتھ جو اس طرح کا بیہیویئر رکھا گیا تو ان بیسس پہ انہوں نے یہ کنفرم بات کر دی کہ اب مسلمان اور ہندو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مسلمان ایک الگ نیشن ہیں. ان تمام چیزوں کے بعد سر سید احمد خان جو ہے وہ 1898 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، بٹ ان کے بیٹے نے اب ان کی اسٹرگل کو آگے بڑھایا اور 1906 میں مسلم لیگ اسٹیبلش ہوئی، اس کی بیسز رکھی گئی اور ایک پولیٹیکل پارٹی مسلمانوں کی بھی بنائی گئی جس کا نام مسلم لیگ رکھا گیا 1906 میں.